السلام علیکم اگین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ایپیسوڈ ایک کنٹری سائڈ پہ ہے۔ ایک ہمارے ویور ہیں جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ یو کے کی کنٹری سائڈ اور کوئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر کوئی ویلاگ بنائیں، لہٰذا شراپشائر ایک بہت ہی بیوٹیفل کاؤنٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کارڈنگ مل ویلی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ سو یہ دو ایریاز ہم نے اس ایپیسوڈ میں کور کیے ہیں۔ شراپشائر کاؤنٹی از نون ٹو بی دا بیسٹ سینک کاؤنٹی ان دا یو کے، اور اس کے علاوہ کارڈنگ مل ویلی از نون ٹو بی ایز لٹل سوئٹزرلینڈ۔ ان دونوں کی تفصیل ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ So welcome back to my Travel World 2025 our YouTube channel. So سفر شروع کرنے سے پہلے ان سب کا شکریہ جنہوں نے YouTube چینل ہمارے کو سبسکرائب کیا، اور نئے آنے والوں کو ویلکم، اور ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی ریچ بڑھے۔ تھینک یو۔ آج کے سفر میں ہم نے موٹر وے کو اوائڈ کیا، اس لیے کہ آپ کو کنٹری سائڈ روڈز اور نیچرل بیوٹی دکھائی جائے۔ برمنگھم کی بزی لائف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارا سفر شراپشائر کاؤنٹی کی خوبصورت نیچرل بیوٹی اور کنٹری سائڈ روڈز کے اوپر شروع ہوا۔ انگلینڈ اور ویلز کی سرحد کے ساتھ واقع شراپشائر برطانیہ کی سب سے خوبصورت کاؤنٹیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی زمین کی تزئین میں گھومتی ہوئی پہاڑیاں، قدیم جنگلوں، ڈرامائی جھلکیوں اور پرامن دریائی وادیوں کا ایک بھرپور امتزاج ہے۔ شہری زندگی کی ہلچل سے بہت دور شراپشائر انگلینڈ کے دیہی دل کی ایک بے ساختہ جھلک پیش کرتا ہے۔ کنٹری روڈ سے سفر کرتے ہوئے ہم نے راستے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیہات کو پاس کیا۔ یہ ولیج ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، اندازاً 100 کے قریب گھر ہوں گے، مگر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ یا تو لوگ اپنے کاروبار پہ گئے ہوئے ہیں باہر، یا پھر وہ کھیتی باڑی کے لیے گئے ہیں۔ اتنا کوائٹ ہے یہ ولیج کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، لیکن اکا دکا کارز جب اندر آ رہی ہیں جا رہی ہیں پارک کی ہوئی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آبادی ہے۔ اب ہم نے ولیج کو چھوڑ دیا ہے اور اب ہم آگے کا سفر جاری کرتے ہیں۔ آن دا وے یو ول سی ویریس کراپس on both sides۔ ایک طرف کچھ جگہوں پہ ہم نے نوٹ کیا کہ بارلے جو گندم کی فصل ہے، اس ووٹس کے چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسٹرڈ فیلڈ یلو کلر کے، وہ بھی آپ کو اکثر دیکھنے میں ملیں گے روڈ کی دونوں سائڈ پہ۔ سفر کے دوران ہم نے بھیڑیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، لیمز، ہارسز کافی زیادہ دیکھے۔
اور وہ نیچرل انوائرمنٹ میں انجوائے کر رہے ہیں۔ آج کا دن سنی ہے اور یہاں یو کے میں اس طرح کے دن میں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ دوسرے کنٹریز میں عید کا فیسٹیول ہوتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر موسم ٹھنڈا رہتا ہے، بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن جس دن دھوپ نکلتی ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ یو کے میں رہتے ہوئے یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے کنٹری سائڈ سڑکوں پر سفر کیا، لیکن اس سے پہلے زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ ہم موٹر وے کے تھرو ایک سٹی سے دوسری سٹی چلتے تھے، مگر آج کنٹری روڈ پر سفر کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اپنی ڈرائیونگ کا اتنا لطف نہیں اٹھایا۔ پچھلے سال کے شروع میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یو کے دیہی علاقوں کو ایک سٹائل کے ساتھ دیکھیں گے، تو یہ خواہش پوری ہو گئی جب ہمارے ایک ویور نے ریکویسٹ کی کہ ان کو یو کے کی کنٹری سائڈ دیکھنی ہے، تو آج ہم بھرپور انجوائے کر رہے ہیں کنٹری سائڈ ڈرائیو کرتے ہوئے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ شرپشائر کاؤنٹی کا کوئی بڑا شہر نہیں ہے، جیسے برمنگھم یو کے کا دوسرا بڑا سٹی ہے اور اس کی کاؤنٹی برمنگھم کاؤنٹی کونسل ہے۔ اسی طرح شرپشائر اس کا کوئی بڑا شہر نہیں ہے، لیکن اس کے 22 قصبے ہیں، جیسے چھوٹے شہر سمجھ لیں، جن میں سے 2 بڑے سمجھے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا کاؤنٹی جو ہے اس کا وہ ٹیلفورڈ سٹی ہے۔ روایتی طور پر زراعت شرپشائر کی معیشت پر غالب رہی ہے۔ شرپشائر کاؤنٹی کی قدرتی خوبصورتی یو کے دوسرے حصوں کے رہنے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ 2024 میں شرپشائر کو اپنے خوبصورت مناظر، قصبوں اور دیہاتوں کو دیکھنے کے لیے ابٹا، جو ایک عالمی ٹریول ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔ انڈسٹری کی بات کی جائے تو صنعت زیادہ تر ٹیلفورڈ، آسٹری، وچچرچ، مارکیٹ ڈریٹن اور شروزبری میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ چھوٹے صنعتی یونٹس شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے ایریاز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وچچرچ جیسے قصبوں میں زیادہ تر ہائی اسٹریٹ بنیادی طور پر چھوٹے کاروبار ہیں جو ہاتھ سے بنی اشیاء یا نوادرات میں مہارت رکھتے ہیں۔ شروزبری سٹوریج کے لیے ایک مرکز ہے، کیونکہ یہ علاقائی روڈ نیٹ ورک کے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پر واقع ہے۔ اس کاؤنٹی میں بہتا ہوا دریائے سیورن ہے،
جو برطانیہ کا سب سے طویل دریا ہے۔ وادیوں سے بھرے اس کاؤنٹی میں ایگریکلچر یا کھیتی باڑی ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، جس کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب ہم کچھ منٹوں میں کارڈنگ مل ویلی پہنچنے والے ہیں، تو اس کے ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1812 عیسوی میں اس گاؤں میں ایک کارڈنگ مل تعمیر کی گئی۔ کارڈنگ پروسیس اون کو دھاگا یا ریشے بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے، تاکہ اس پروسیس کے بعد اون کے ریشوں کو پروسیس کر کے گرم کپڑے بنائے جائیں۔ 1812 عیسوی میں بھیڑوں کی اون مقامی عورتوں کو فروخت کی جاتی تھی، جو اپنے گھروں میں سوت بناتی اور فروخت کرتی تھی۔ 1824 میں ایک شخص جس کا نام جارج کورفیلڈ تھا، اس نے کارڈنگ مل خرید لی اور اس میں توسیع کی۔ اس کے بعد اس نے ہینڈ لومز لگائی، جس سے کپڑا بنانے کا عمل شروع ہوا۔ 1880 میں جارج نے اپنی فیکٹری کے ایک حصے میں بیئر اور دوسرے حصے میں سوڈا پانی بنانے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمرے میں چائے بنانے کا انتظام کیا۔ 1912 عیسوی میں فیکٹری کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس جگہ کے اوپر فلیٹ بنائے گئے۔ اس طرح اس جگہ ٹورزم کو فروغ ملا۔ اس وقت ولیج چرچ سٹریٹن، جو اس ولیج کا نام ہے جہاں پہ یہ ویلی ہے، اس کو ٹورزم کے طور پہ کافی ترقی ملی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس جگہ کا نام لٹل سوئٹزرلینڈ مارکیٹ میں مشہور ہونے لگا۔ آج کا کارڈنگ مل ویلی ٹورزم اسپاٹ نیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے۔ جیسے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں، ہر گاڑی کی پارکنگ 6 پاؤنڈ چارج کی جاتی ہے، اور اس آمدنی سے کارڈنگ مل ویلی کی ہلز کی دیکھ بھال، صفائی، ٹورسٹ واکنگ ٹریکس، بائکنگ ٹریکس اور مینٹیننس پر خرچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹورسٹ کے لیے کیفے، ٹوائلٹس جو گڈ کلین انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ جو ٹریکنگ ہے وہ
کئی مائلز پہ محیط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 to 10 مائلز، کچھ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ روٹ جو ہیں ٹریکنگ کے لیے وہ ایزی ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹ ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹریک کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی کیپیسٹی کیسی ہے یا ان کا اسٹیمنا کتنا ہے. اوور آل ٹورزم سے لاکھوں پاؤنڈ نیشنل ٹرسٹ کماتا ہے اور کنٹری کی اکانومی کو جیسے ہی ہم کارڈنگ مل ویلی کے قریب پہنچے، دیہی علاقوں میں مزید ڈرامائی اضافہ ہوا. ہلکی ہلکی پہاڑیاں اٹھنے لگیں اور سڑک ان کے ارد گرد خوبصورتی سے مڑتے ہوئے لانگ مائن کی خوبصورت جھلکیاں پیش کر رہی تھی. ہم آخر کار وادی میں پہنچ گئے اور وادی کے چاروں طرف پہاڑیوں کا نہ ختم ہونے والا اونچا سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے. گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم نے 1-2 منٹ واک کی تاکہ ہم جو انفارمیشن سینٹر اور اس کے علاوہ ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہو جائیں. سب سے پہلے ہم ریسٹورنٹ گئے. فریش ہونے کے بعد ہم نے گرم گرم چائے کیفے میں پی تاکہ ہم فریش ہو سکیں اور اس کے بعد پھر ہم ٹریک کر سکیں. ہم نے صرف ایک ٹریک پہ اپ ہل چڑھائی کی. آپ دیکھیں گے کہ اوپر سے جو ویو نظر آتا ہے ویلی کا، اور اس کے علاوہ چاروں طرف جو ہم نے کلپس بنائے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. اوپر چڑھتے ہوئے ہم نے جب نیچے دیکھا تو پارکنگ میں گاڑیوں کی لائنیں نظر آ رہی تھی، تو میں نے کلپ بنایا اور اس کے علاوہ باقی جو دوسرے ہلز ہیں ان کی بھی کلپ بنائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنی زیادہ یہاں پہ ہلز ہیں.